بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند بنیادی پوائنٹس عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق نہیں ہے۔ حیرت ہوئی ہوگی، نہیں، حیرت کی بات نہیں ہے، شریعت کی بات ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہمارے مال سے اور صاحب نصاب ہونے سے اور 1 سال پورا ہونے سے ہے، رمضان سے نہیں ہے۔ ہم رمضان میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، جی بالکل دے سکتے ہیں، اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کا تعلق اگر رمضان سے نہیں ہے تو کس سے ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق ہے ہمیں صاحب نصاب بن جانے سے، اور صاحب نصاب بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی، اس کی مالیت کے مطابق اگر ہمارے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی 2-3 چیزیں ہمارے پاس اتنی ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہماری اس بیلنس تک پہنچ جاتی ہو، تو ہمارا نصاب پورا ہو گیا۔ اب ہمارا وہ ٹیرف آ گیا جس میں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، ہر سال گزرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ سال گزر گیا، اگلی جو کلپس آئیں گے اس میں ان کو میں واضح کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جو سارے کلپس سن لیں گے وہ تو اچھا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ تو اب زمین میں جتنے بھی آدمی ہیں سب کی تاریخیں الگ الگ ہیں۔ اب چونکہ شریعت کا احساس اور قدر ہمارے اندر سے نکل گئی ہے اللہ ماشاءاللہ، تو ہم زکوٰۃ کی تاریخ کا کیسے اندازہ لگائیں ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی آسان ہے الحمدللہ، کہ ہمیں اپنی شادی کی تاریخیں یاد ہوتی ہیں۔ تو شادی کی تاریخ جس کو بچی ہے، اس کے بعد پہلے زیور نہیں تھا، شادی والے دن اس کو زیور ملا، تو وہ شادی کی انگریزی تاریخ کے ساتھ اسلامی تاریخ کو یاد کر لے کہ زکوٰۃ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے۔ اب وہ شادی ہوئی 10 جنوری کو بالفرض، اب وہ 10 جنوری کو اسلامی تاریخ کیا تھی نوٹ کر لے۔ اب ہر سال جب وہ اسلامی تاریخ آئے گی تو اس کا سال پورا ہو گیا، وہ اس کی ڈیٹ ہے۔ اسی طرح اب دوسری چیز جو ناممکن ہو گئی ہمارے معاشرے میں، لا ماشاءاللہ، ایک آدمی نابالغ ہے، اس کے بعد مال ہے، جس دن بالغ ہوا تو بلوغت کی تاریخ اس کو پتہ ہو، یہ ہمارے یہاں اس کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ یا انسان نے نوکری شروع کی اور جناب عالی اس کے پاس پیسے آئے، یا کاروبار شروع کیا پیسے آئے، اب کس دن صاحب نصاب بنا اس کی تاریخ نوٹ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ لوگ کیا کریں؟ اب یہ اندازے کے ساتھ اپنی ایک تاریخ مقرر کر لیں، تو یہ ہو گیا۔ تو وہ جو تاریخ ہم مقرر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تاریخ کے مطابق ہم ہر سال اس قمری تاریخ کو زکوٰۃ دے دیں گے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یکم رمضان طے کر لیں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں صحیح تاریخ کا نہیں معلوم، یکم رمضان ہم طے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یکم رمضان طے کر لیں اور چند مہینوں کی زیادہ دے دیں، 1 سال کی یا چند مہینوں کی زیادہ دے دیں، تاکہ ہر قسم کے احتمالات سے ہم نکل جائیں، پریشانی میں نہ رہیں۔ تو یکم رمضان طے کر لیں اگر ہمیں صحیح تاریخ نہیں پتہ۔ اچھا، ایک آدمی ہے اس کو صحیح تاریخ معلوم ہے کہ جناب میری تو شادی ہوئی تھی، یا میں اس دن صاحب نصاب بنا تھا، اس دن تو تاریخ تھی 18 ربیع الاول، میں چاہتا ہوں میں رمضان میں دے دوں، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب گزشتہ میں آ چکا ہے کہ ہم 1 سال کی زیادہ دے دیں، 6-8 مہینے کی زیادہ دے دیں، اور پھر یکم رمضان سے یکم رمضان اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مطلب آپشنل ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ لازمی ہم ادھر آئیں۔ اگر ہماری 18 ربیع الاول ہے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبدیل کرنا چاہیں تو پھر آپ اس کو 1 سال کی زیادہ دے کے، اتنی زیادہ دے کے کہ وہ کوئی گیپ پیچھے رہ نہ جائے، فرض ہے نا، وہ پورا ہو جائے تو ایسا کر لیں۔ تو باقی تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو صحیح تاریخ کا علم ہے اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دیتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا ثواب زیادہ ملے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ضرورت کسی کو رجب میں زیادہ ہے، اب وہ کہے نہیں میں نے 2 مہینے بعد ہی دینے ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر کہیں ہم رجب میں کسی کی اچھی مدد کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت آ جائے، ہم اس کے 2 مہینے تو لٹکا رہے، نہیں، یہ لٹکنا نہ لٹکانا وہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، وقت کے مطابق چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیلکولیشن ہونی چاہیے۔